السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیماری عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا، جسے چاہتا ہے 100 سال کی لمبی زندگی عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے جوانی میں ہی اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اس کی چاہت چلتی ہے، اس کی مرضی چلتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے انسان کا یہ عقیدہ بن جائے کہ مرضی میرے رب کی چلتی ہے، میں نے اپنے رب کا ہونا ہے، اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اسی کا آرڈر چلتا ہے۔ کائنات کا پروردگار ہی ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے یہاں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں نے جیسا کہ پچھلے خطبہ کے اندر اعلان کیا تھا کہ عنوان اس جمعے کا رکھا جائے گا حکمت کے حوالہ سے، صحت کے حوالہ سے، نبی علیہ السلام کی زندگی کہ آپ کی جو ہے وہ طب نبوی آپ کی حکمت کے حوالہ سے۔ لیکن دوران ہفتہ مجھے انتظامیہ کی طرف سے، معززین بڑوں کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے اس موضوع پر گفتگو اس جمعہ فرمائیں۔ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے
یہ موضوع انشاءاللہ عید کے فوری بعد بیان ہوگا۔ یہ حکم صرف ان معززین کا نہیں بلکہ کائنات کے پروردگار کا بھی یہی حکم ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ کائنات کا شہنشاہ بھی کہتا ہے کہ میرا محبوب پیغمبر ذرا میرے نبی ابراہیم کا تذکرہ فرمائیں۔ تو یہ حکم کائنات کے پروردگار کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، آپ علیہ السلام کے دادا دان حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے پیارے نبی ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے 69 مرتبہ اپنے بندے ابراہیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انسان کو بھی جس کے ساتھ بڑا پیار ہو، بڑی محبت ہو، تو بار بار اس کا تذکرہ، بار بار اس کا نام، اور نام اسی کا لیا جاتا ہے جس کے ساتھ بڑی یاری ہو، بڑا تعلق ہو، بڑا دوستانہ رویہ انسان کا ہو۔ تو بندہ اپنی گفتگو میں اکثر اپنے یار کا، اپنے دوست کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرا یار ایسا ہے، میرے یار کا یہ انداز ہے، میرا یار بیٹھتا ایسا ہے، میرا یار اٹھتا ایسا ہے، میرے یار کی حلیمی ایسی ہے، میرے یار کی کریمی ایسی ہے، میرے یار کی قربانی ایسی ہے۔ کائنات کے پروردگار نے سب سے زیادہ تذکرہ فرمایا تو حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا۔ پوری زندگی آزمائشوں، قربانیوں کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم عبرانی زبان میں ان کا نام ابرام تھا، جو عبرانی زبان میں استعمال ہوتا ہے لفظ۔ ان کی والدہ کا نام حمیلہ اور والد کا نام طارق ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو والد کا نام آزر سنا ہوا ہے، تو ان کے والد کا نام آزر کیسے پڑا؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر، تاریخ طبری کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر واضح موجود ہے۔ ان کے والد بتوں کو تراشا کرتے، بتوں کو بنایا کرتے اور بنا کر کے فروخت کیا کرتے۔ ہر محکمے کا ہر لیول کے حساب سے الگ الگ بت ہوا کرتا تھا۔ غریبوں کا بت یہ ہے، امیروں کا بت یہ ہے، امیروں کا خدا الگ ہے، غریبوں کا خدا الگ ہے۔ ان کی قوم 500 بتوں، 500 خداؤں کی پوجا کیا کرتی۔ ایک بت تھا جو بڑا وی آئی پی لوگوں کے لیے تھا، مطلب وزیر، مشیر، نمرود کے لیے، بادشاہ کے لیے اسپیشل۔ ان کے والد طارق نے اس بت کو تراشا اور بنایا، اور اس بت کا نام، جو اس خدا کا نام انہوں نے جو ان کے ہاں تھا وہ آزر تھا۔ آزر کی مثل بنایا، بت بنایا گیا۔ تو جب انہوں نے، ان کے والد کا نام طارق تھا، جب انہوں نے بادشاہ کے لیے، نمرود کے لیے، وزیروں اور مشیروں کے لیے وی آئی پی بت ان کو تیار کر کے آزر دیا، تو پھر حکومتی طور پر ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا کہ پھر اب ان کا نام آزر پڑ گیا۔ قرآن پاک میں بھی جو نام آیا ہے وہ آزر ہی آیا، اصل نام ان کا طارق۔ ان کا کام بتوں کو تراشنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ آپ دیکھیں۔ اب بات چونکہ چل پڑی ہے تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ 2 جمعے انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہی پڑھائے جائیں گے، اور پھر ایک مفصل انشاءاللہ گفتگو آگے چلے گی۔
آپ کا نسب نامہ ابراہیم بن طارق بن ناہود. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، کل بھائی 3 ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی، ایک کا نام ہاران ہے، دوسرے کا نام ناہود. ہاران کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس بیٹے کا نام لوط رکھا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو نبوت عطا فرمائی اور یہی حضرت لوط علیہ السلام کہلاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اکیلے موحد تھے، پوری قوم مشرک ہے، پوری قوم کافر ہے، پوری قوم بتوں کی پوجا کرنے والی ہے، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے اللہم انت الواحد فی السماء، اے اللہ تو آسمانوں پر کائنات کا مالک اکیلا ہے اور تیرا بندہ زمین پر اکیلا ہے. اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور پھر رب سے جب مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی معاونت کے لیے آپ کے بھتیجے کو حضرت لوط علیہ السلام نبوت عطا فرما دی. قوم پوجا کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کو اپنا الہ مانتی ہے، چاند کو اپنا الہ مانتی ہے، درختوں کی پوجا کرتی ہے، درختوں کو اپنا خدا مانتی ہے، پتھروں کے سامنے سجدہ کرتی ہے. 5000 خدا ان کے. قوم اتنی بھٹکی ہوئی ہے. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ اور تاریخی اعتبار سے. اب ان کا مقابلہ جو بادشاہ ہے وہ ہے نمرود. اب نمرود کون ہے یہ بھی سنیے، شاید آپ پہلی مرتبہ سننے لگے. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے، آزر، کنان، سام، حام اور یافس، 5 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام. کشتی میں سوار ہو گئے. آواز آ رہی ہے بھی؟ آواز اگر آ رہی ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، تشریف رکھیں. نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہونے لگے تو آپ کے 5 بیٹے آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور ساری قوم غرق ہو گئی ہے. بندے کا نشان باقی نہیں ہے. صرف حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کی امت ہے، ان کے بیٹے، ان کے ساتھ ایک ایک جوڑا اس کشتی پر رکھ دیا گیا ہے. اب پوری دنیا میں صرف وہی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام ان کے پیروکار ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے صرف 5 بیٹے ان پر سوار تھے. نوح علیہ السلام کے جو 5 بیٹے تھے ان میں سے جو سام ہے، اب پوری جو نسل ہے، پوری جو دنیا ہے وہ انہی 5 بیٹوں سے آگے پوری نسل چلی ہے. تو جو سام ہے ان کی نسل میں سے عربی اور رومی وجود کے اندر آئے، اور ان کے بیٹے جو یافد ہے ان کی نسل ترک، مکالیہ، یہ یاجوج اور ماجوج ان کی نسل میں سے. اور جو آپ کے بیٹے حام ہیں ان کی نسل سوڈانی اور باقی اقوام جو ہے وہ ان کی نسل میں سے. حام کی نسل میں سے ایک آدمی پیدا ہوا جن کا نام تھا کنان بن اوس، اور کنان بن اوس کے گھر کے اندر جو پیدا ہوا ہے اس کا نام ہے نمرود. جس نمرود نے 400 سال تک پوری دنیا پر حکومت کی. پوری دنیا پر 400 سال تک حکومت کی. 4 بادشاہ گزرے ہیں، 4 بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں. ان میں سے ایک حضرت ذوالقرنین جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور دوسرا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، پوری دنیا پر حکومت کی. اور 2 کافر، ایک بخت نصر اور ایک نمرود، یہ کافر ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. اور نمرود نے سب سے لمبی مدت تک پوری دنیا پر حکومت کی ہے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 400 سال تک اس کی حکومت کا عرصہ ہے. 400 سال تک اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے، لوگ اس کو سجدہ کرتے، طاقتوں کا مالک ہے، اور لوگوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے. انداز دیکھیے آپ
400 سال کا اتنا بڑا حکمران اور اتنا بڑا حاکم اور اتنا بڑا اس کا حکم چلتا ہے، لوگ اس کے سامنے سربا سجود ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، الہ مانتے ہیں اس کو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی اصلاح کے لیے، اس کی قوم کی اصلاح کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور آپ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے۔ سبحان اللہ۔ کیا معنی؟ امت میں اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں، امت میں بڑے بڑے نیکوکار، بڑے بڑے غازی، بڑے بڑے شہید، بڑے بڑے علم والے، امت میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اعلیٰ صفات والے، ان تمام صفات کو اگر دیکھا جائے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ان تمام امت کی اکیلی صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام میں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ نمرود کو خواب آیا، خواب کے اندر نمرود نے دیکھا کہ ستاروں نے چاند کو گھیر لیا، چاند پر غالب آگے ستارے چاند پر غالب آ چکے ہیں۔ اس نے اپنا خواب اپنے حواریوں، اپنے نجومیوں کے سامنے رکھا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، مجھے ستارے نظر آئے، چاند نظر آیا ہے، اور ان ستاروں نے چاند کو گھیر لیا، چاند چھپ گیا، ستارے جو ہے وہ چمکنے لگ گئے، چاند نظر نہیں آ رہا۔ اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اب کچھ لوگ کہنے لگے نہیں ویسے ہی ایسے ہی خواب آیا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر کوئی نہیں ہے۔ ان کے ہاں ایک نجومی تھا جس نے اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے کہا، نمرود بادشاہ، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، جو بچہ تیری سلطنت، تیری بادشاہت کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی اور تو مر جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، تیرا نام بھی مٹ جائے گا۔ وہ اکیلا ایک بچہ جو تیری سلطنت میں پیدا ہوگا، وہ تیرا نام مٹا کر کے رکھ دے گا، تیری حکومت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اب کے بادشاہ تھا، آپ نے سنا کتنا بڑا کہ پوری دنیا پر اکیلا ہی ہے، اکیلے کا ہی حکم چلتا ہے، اپنے آپ کو رب کہلاتے ہیں، خدا کہلاتا ہے۔ انداز یہ ہے، اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے میری حکومت میں بچہ پیدا ہو اور وہ بچہ بڑا ہو کر کے میری حکومت کو ختم کرے؟ میں الہ کس بات کا، میں خدا کس بات کا، میں رب کس بات کا، میں اس کو نیست و نابود نہ کر دوں؟ اس نے اعلان کر دیا، جتنی عورتیں حاملہ وہاں پر موجود تھی، ان تمام حاملہ عورتوں کے حملوں کو گرا دیا گیا، جتنے بچے موجود تھے ان بچوں کو قتل کر دیا گیا، جتنے مرد موجود تھے ان مردوں کو اس شہر سے، بابل شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ اب اس شہر کے اندر اکیلی عورتیں موجود ہیں، اکیلی عورتیں موجود ہیں، راستے کے اندر پہرا لگا دیا گیا، اب کوئی نہیں آ سکتا شہر کے اندر، شہر میں اکیلی عورتیں ہیں۔ اس نجومی نے یہ بھی کہا اس سال کے اندر ہی وہ بچہ پیدا ہوگا۔ اب ایک سال کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، کسی بچے کو اب دنیا میں آنے نہیں دیا جائے گا۔ نمرود یہ چاہتا ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوگا، کائنات کا شہنشاہ چاہتا ہے میں نے اپنے بندے ابراہیم کو دنیا میں مبعوث کرنا ہے۔ اب انداز دیکھیے گا، اس نے پہرا لگایا، کوئی بھی شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو آزر ہے ان کا وی آئی پی بڑا بتوں کو تراشنے والا، اس نے اس نمرود کے لیے ایک بت تیار کرنا تھا، بہت بڑا ایک خدا ان کا تیار کرنا تھا، اس کے لیے اس کو شہر پہ آنا جانا پڑتا تھا، اس نے سونے اور چاندی کے ساتھ اس بت کو تیار کرنا تھا۔ اب انداز دیکھیے، یہ آتا اور جاتا رہا، آتا اور جاتا رہا، کوئی نہیں آ سکتا، اس کو اجازت ہے، یہ آ گیا، اپنے گھر کے اندر آیا، اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، ملاقات ہوئی، بیوی کو امید لاحق ہو گئی۔ اب انداز اس آذر نے یہ اختیار کر لیا، اب آذر نے
اپنی بیوی عیینہ کو اپنے ساتھ لیا اور نمرود نے آزر کو ایک بہت لمبی زمین جو ہے وہ الاٹ کر رکھی تھی، تحفے میں دے رکھی تھی، یہ لے کر کے اپنی بیوی کو اس زمین کے اوپر چلا گیا۔ اب اس زمین کے اندر ایک بستی ہے، ہور نامی بستی، اس بستی کے اوپر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے۔ اس جو ہے انہوں نے جب وہاں پر غار کے اندر پہنچے تو اپنی بیوی کو 15 مہینوں کے لیے انہوں نے اس غار کے اندر چھپا دیا کہ باہر نہ آ سکے، کوئی دیکھے نہ۔ یہیں پر ایک لونڈی ساتھ ہے، آپ کی بیوی ساتھ ہے، اور وہاں پر اس غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی۔ سبحان اللہ، مرضی تو کائنات کے شہنشاہ کی چلتی ہے۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر خدا چاہے، ساری کائنات نہ چاہے، ساری کائنات کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رب کبریا کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو طاقتیں چاہتی ہے، جو دنیا چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے، 15 مہینے تک اسی غار کے اندر رہے۔ اب تھوڑے سے بڑے ہوئے، عمر ہے ان کی 1-1.5 سال۔ اب اللہ تعالیٰ نے طاقت اتنی عطا کر دی ہے کہ ہیں 1-1.5 سال کے اور لگتے 3 سال کے ہیں۔ سبحان اللہ، بچے کئی بڑے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے نمرود کے پاس پہنچ کے اب آزر اگر دیکھتا کہ یہ تو 1 سال کا بچہ ہے، تو یہ 1 سال کے اندر بچہ کہاں سے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی طاقت عطا فرمائی کہ وہ لگتے ہی نہیں 1 سال کے، وہ 3-4 سال کے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، کائنات کا شہنشاہ، اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو بچپن ہی سے بصیرت عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے، حسن و جمال عطا کر دیتا ہے، کمال عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر انداز دیکھیے، ایک رات پھر ایسا بھی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ چھت پر آرام کر رہے ہیں، اور چھت پر تارے نمودار ہوئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا، بابا بتلائیں تو صحیح یہ تارے کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، ھذا ربی، ابراہیم یہ جو تارا چمک رہا ہے، یہ جو تارا تجھے نظر آ رہا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا الہ ہے، یہ میرا پروردگار ہے، یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ میرا حاجت روا ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تھوڑا سا عرصہ گزرا، وہ تارا چھپ گیا۔ حضرت ابراہیم کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے، آپ عرض کرتے ہیں، بابا جان یہ جو آپ کا الہ تھا، یہ جو آپ کا خدا تھا، یہ تو چھپ گیا، غائب ہو گیا، اب تو نظر نہیں آتا ہے۔ کہنے لگے چھپ گیا، پھر تھوڑا عرصہ اور گزرا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، پھر چاند نمودار ہوا۔ اب یہ آدر کہنے لگا، بیٹا ابراہیم یہ جو چاند ہے نا، چاند، هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا الہ ہے۔ چاند بھی چھپ گیا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے، بابا آپ کا الہ تو چھپ گیا، آپ کا الہ تو غائب ہو گیا، آپ کا الہ تو نظر نہیں آتا۔ تھوڑا عرصہ پھر گزرا، اب فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، اب سورج نمودار ہوا تو پھر یہ کہنے لگے، ابراہیم یہ جو سورج ہے نا، یہ میرا الہ ہے، یہ میرا خدا ہے، هَذَا أَكْبَرُ، اور یہ میرا سب سے بڑا خدا ہے۔ وہ بھی جب چھپ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا نغمہ گنگنایا اور کہا، ابا جان آپ تو گمراہی کے اندر ہیں، آپ کے الہ تو چھپ جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر انداز ایسا چلتا گلا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا داعی بنا کر کے دنیا کائنات کے اندر مبعوث کر دیا ہے۔ اور صحیح البخاری کی روایت بھی سنی
سنیے, نبی علیہ السلام کی حدیث کو سنیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے آپ کے اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیے. آپ فرماتے جب میں معراج پر گیا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کا جسم بڑا طاقتور, بڑا فروا جسم تھا. آپ کے جو بال تھے وہ گنگرالے بال تھے. میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. حضرت عیسیٰ کی جو شکل و شباہت ہے وہ میرے یار, میرے صحابی عروہ بن مسعود ثقفی کے ساتھ ملتی ہے, مشابہت ملتی ہے. صحابہ عرض کرنے لگے آقا بتلائے تو صحیح نا, آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت کس طرح کی تھی؟ آپ فرماتے ہیں آپ حضرت ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ مجھے دیکھ لیجئے, میرا چہرہ میرے بابا ابراہیم کا چہرہ ایک ہی جیسا ہے. کتنے حسین ہوتے ہوں گے, کتنے جمیل ہوتے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہ جو میرے نبی جیسے ہیں. سبحان اللہ, میرے نبی کا چہرہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. جب آپ گئے تو آپ کی ملاقات ہوئی, آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام ہے. سلام. آپ نے وہاں پر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا, اہلاً و سہلاً و مرحبا. اور میں کہا کرتا ہوں یارو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فخر ہوتا ہوگا آج بھی اگر کوئی باپ ہے اس کا بیٹا کسی کرسی پر بیٹھتے, کسی ممبر پر بیٹھتے, کسی مصلی پر بیٹھتے, کسی مسند پر بیٹھتے, آفیسر بنتا ہے, بڑا انسان بنتا ہے, بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے, تو باپ فخر سے کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو اتنی کامیابی عطا کی ہے کہ میرا بیٹا وہاں تلک پہنچا ہے جہاں تک دنیا کائنات کا کوئی انسان پہنچ نہیں سکا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے فخر ہوتا ہوگا کہ ماشاءاللہ میرے بیٹے کو اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام بھجوایا آپ کے نام پر. کہا آپ جا رہے ہیں واپسی پر, آپ جا رہے ہیں, آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا ہے, آپ کو سلام بھیجا, کہا سلام دیجئے گا اور میرا پیغام بھی لے کر کے جائیے. انہیں جا کر کے بتائیے جو جنت ہے نا, جنت کے اندر بڑے جو پلاٹ ہے, سرزمین ہے, بڑی ہموار ہے, تو آپ وہاں پر پھول پودے درخت لگائیے. اور وہاں پر درخت لگانے کا انداز یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح سبحان اللہ کی آپ پڑھتے چلے جائیں, اللہ جنت میں درخت لگاتا چلا جائے آپ کے نام پیغام میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سن رہے ہیں, یہ پیغام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, اللہ اگر درخت لگائے گا تو درخت کی چھاؤں بھی عطا فرمائے گا. کہو انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر, حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور آؤ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا بھی تذکرہ کروں اور بات آگے چلتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا, بیت اللہ تعمیر کیا, مزدوری کی. اب مزدوری کرنے کے بعد نا, بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد کائنات کے پروردگار کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا ہے. کائنات کے پروردگار کے سامنے عرض کرتے ہیں ربا, جب بھی کوئی کسی کی مزدوری کرتا ہے, کام کرتا ہے, اس کا کام جب مکمل ہو جاتا ہے تو مزدور کو مزدوری ملا کرتی ہے. اب میں نے کام مکمل کر دیا, تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے, اب میں بھی مزدوری چاہتا ہوں. سبحان اللہ.
مزدوری مانگی حضرت ابراہیم نے، اور سنیے گا میرا جملہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے وہ مانگ لیا جو اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھا، سبحان اللہ، اور کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ جو تیرا نبی نبیوں کا امام ہے، وہ جو تیرا پیغمبر پیغمبروں کا امام ہے، وہ جن کے لیے تو نے عالم ارواح کے اندر وعدے لیے ہیں، اور جن کی میثاق کا، جن کی معیت کا تو نے ہم سے وعدہ لیا ہے، جو تیرا سب سے لاڈلا پیغمبر ہے، جو نبی آخر الزمان پیغمبر ہے، اے اللہ وہ مجھے عطا کر دے، میں قربان جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر آپ فرماتے ہیں، اور سنو میرے یارو، میں دنیا میں آیا ہوں تو حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آیا۔ آپ کے نبی کو مانگا حضرت ابراہیم، آپ کے اور میرے نبی کو مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، یہ انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب چلیے آگے، باپ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز دیکھا تو ساتھ لے کر کے چل دیے کہ میں دکھاتا ہوں بادشاہ کیا ہوتا ہے، الہ کیا ہوتا ہے، اس کی قوت کیا ہوتی ہے۔ تو ساتھ جیسے ہم بھی بچے کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو اسے ساتھ لے کر کے چلے جاتے ہیں کہ دکھایا جائے کہ اسے کیا معاملہ ہے، ساتھ لے کر کے چل دیے نمرود کی عدالت میں، نمرود کے دربار میں۔ اب انداز یہ تھا جو بھی آتا وہ سر جھکاتا اور پھر داخل ہوتا، نمرود کو سجدہ کرتا، پہلے سر اس دروازے سے داخل کیا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے پہلے اپنا پاؤں داخل کیا پھر اپنا سر داخل کیا۔ نمرود حیران، ششدر، پریشان، یہ کون آ گیا ہے میری سلطنت میں جس نے مجھے سجدہ ہی کوئی نہیں کیا، جس نے میری تعریف ہی کوئی نہیں کی، اور تعریف کیا کرنی تھی۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا نغمہ گنگنایا، سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم، سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ بھائی میں اس الہ کی عبادت کرتا ہوں کہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تو کام ہی کوئی نہیں، میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ اس نے ایک جیل کے اندر جو قیدی تھا جس کی موت کی سزا سنا دی گئی تھی، اسے اٹھایا اور کہا تجھے آزاد کر دیا گیا ہے، موت سے آزاد کر دیا، اور جو بالکل جو ہے گناہگار نہیں تھا، جس کی زندگی بچتی تھی، اسے موت کی سزا سنا دی۔ کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا۔ حضرت ابراہیم السلام کی فصاحت دیکھیے، آپ نے پھر کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے، تو الہ ہے، ذرا چینج کر کے تو دکھا، ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ وہ کہنے لگا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ پریشان ہو گیا، ششدر ہو گیا، اسے جواب نہ آیا۔ کہنے لگا اس کو لے کر کے چلے جاؤ، چلے جاؤ، اس کو لے کر کے آذر نکل جاؤ، اس کو لے کر کے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار سے باہر نکلے، اب ذہن کے اندر بات تو کر دی، اللہ نے دل میں ڈالا، وہاں پر توحید کا نعرہ گنگنا دیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا دل بڑا جو ہے وہ ششو پنج ہے۔ اللہ کے سامنے عرض گزاری کی، اے اللہ میں نے توحید کا نغمہ تو گنگنا دیا ہے کہ تو ہی زندہ کرتا ہے، تو ہی مارتا ہے، لیکن ذرا مجھے دکھا بھی تو صحیح نہ، مجھے بتا بھی تو صحیح نہ کیسے کرتا ہے۔ کہا ابراہیم تجھے تیرا عقیدہ یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لیجئے، 4 پرندوں کو لیا گیا، ان کو کاٹ دیا گیا اور ان کو الگ الگ پھینک دیا گیا،
وہ مر گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دوبارہ روح پھونکی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر پرندے کا جوڑ اسی طرح واپس جڑ گیا۔ یہ میرے رب کی قدرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل دکھایا اور تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، پھر آ گیا وہ میلہ آ گیا جہاں پر لوگ میلے میں جایا کرتے تھے۔ یہ میلے، یہ انداز اور یہ بتوں کی پرستش اور یہ درباروں میں جانا یہ آج کا نہیں ہے، یہ تب کا ہے۔ یہ انداز اختیار کیا گیا، یہ عرس اور میلے تب کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا آئیے آپ بھی چلیے، کہنے لگے نہیں میری طبیعت ناساز ہے، میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے یہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات سوچی یہ چلے جائیں گے تو ذرا بتوں کے ساتھ نبٹ لیتے ہیں۔ اب یہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ساری قوم شہر سے باہر نکل گئی، میلے کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت خانے میں پہنچے، جا کر کے دیکھا الہوں کے سامنے، بتوں کے سامنے بڑا بڑا مال پڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، بڑے بڑا مال پڑا ہوا ہے، بڑے بڑے فروٹ پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑی مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے نکالا کوہاڑا اور پکڑ کر کے کوہاڑی کو وہاں سے وہ جو ان کے کھانے ایک دوسرے کو لگائے اور سب کی، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا بازو توڑا، کسی کا چہرہ توڑا اور توڑ چھوڑ کر کے وہ جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے جو ہے وہ کندھے پر رکھ دیا۔ اب قوم آئی کہنے لگی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ انداز کیا جاتا ہے نا۔ اور دیکھو جی دیکھو یہ ہمارا دربار تھا، بابا جی آرام فرما ہے اور بابا جی کے قبر مبارک کے اوپر سے کوئی وابی چادر لا کے لے گیا، سبحان اللہ۔ اور جرا بابا چادر نہیں سنبھال سکتا انہیں تانوں کی سنبھالنا ہے، سبحان اللہ۔ اب الزام آتے ہیں تو شروع سے وابیوں پر ہی آتا ہے۔ انداز یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ الزام آ گیا کہ لگتا ہے یہ کام اسی نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا، اب عدالت لگ گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، یہ کہنے لگے بتاؤ تو صحیح نا یہ کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ تمہارے الہ ہے، خدا ہیں، یہ دیکھو نا یہ جو بڑا ہے نا جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے یہ کام اسی کا ہے، اسی نے سب کو مارا، کھانے میں جھگڑا ہو گیا ہوگا، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، اس نے سب کو کاٹ کوٹ دیا ہے۔ اس سے پوچھو تو صحیح نا الہ جو ہے تمہارا، خدا جو ہے تمہارا، اس سے پوچھو اس نے کیوں یہ کام کیا ہے۔ تو وہ قوم کہنے لگی لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے۔ مشرک کی مت ماری گئی ہے، مشرک کو پتہ ہے بھئی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جو بندہ مر گیا بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، مر گیا، اب اس کی ابھی قبر میں دفنایا نہیں ہے، ابھی اس کی چارپائی پڑی ہوئی ہے، اب اس کو غسل یہ خود نہیں اپنے آپ کو نہلا سکتا، یہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، اس کو کندھے پر بٹھا کر چارپائی کو لے کر کے جایا جاتا ہے۔ اور جب یہ قبر سے باہر تھا تب نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ غسل کر سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ اب جب قبر کے اندر چلا گیا تب یہ کہاں سے سننے والا بھی، دیکھنے والا بھی، کرنے والا بھی، بھرنے والا بھی اور دینے والا بھی اور بیٹے عطا کرنے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور کیا کہا؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افلا تعقلون، اور تم ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر یہ انداز دیکھا نا قوم نے، یہ بھی قوم کا
عجیب انداز ہے کہ جب دلیل نہ ہو تو پھر لڑائی پہ اتر پڑتے ہیں، جب دلیل نہ ہو تو گستاخی پر اتر پڑتے ہیں، جب دلیل نہ ہو تو پھر جھگڑا ہوا کرتا ہے۔ کہا پکڑو اس کو، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے، اس کو پکڑو اور اس کو آگ کے اندر پھینکا جائے۔ بہت بڑی آگ لگائی گئی، بہت بڑی آگ، تاریخ میں اس طرح کی آگ کبھی نہیں لگائی گئی، سب سے بڑی آگ لگائی گئی۔ اور پھر اس آگ کے اندر حضرت 40 دن تک وہ آگ جلتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالنا تھا، اب بٹھا دیا گیا ہے۔ اب آگ اتنی زیادہ ہے اس کے قریب کو جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیطان آیا، اس نے بتلایا اس کو کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اس آگ کے اندر ڈالنا ہے۔ کہا ایک منجنیق بنائی جائے، جیسے گولا بنایا جاتا ہے، اس کی پاور ہوتی ہے اور وہ پاور پیچھے سے لگائی جاتی ہے اور وہ گولا، وہ کوئی بھی چیز جو ہے اڑ کر کے وہاں پر جہاں نشانہ لگایا جاتا ہے پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پر پہلی مرتبہ منجنیق بنائی گئی، آپ غلیل سمجھ لے، اس انداز کا آلہ بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بٹھا دیا گیا۔ اب روایات کے اندر آتا ہے اس منجنیق کے اندر بہت زیادہ فرشتے بھی آ کر کے بیٹھ گئے اور اس کا وزن اتنا ہو گیا، اتنا وزن ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ہلا بھی نہ سکے۔ تو پھر شیطان آیا اور شیطان نے آ کر ایک اور چال چلی، کہا ابراہیم علیہ السلام کے بدن سے کپڑے اتار دیے جائیں، کیونکہ اگر کپڑے اتار دیے جائیں فرشتے وہاں پر موجود نہیں رہتے ہیں، اور کپڑے اتار دیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن ہر انسان جو قیامت والے دن آئے گا حشر کے میدان کے اندر اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور فرما رہے ہیں حشر کے میدان میں مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، اور تخنے اور بالکل لباس اوپر نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ عرض کرتی آقا کیا کوئی وہاں پر کسی کو دیکھے گا نہیں؟ کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے نہیں؟ مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ کیسی بات کرتی ہو؟ اس وقت تو ایسا انداز ہوگا ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے گا، کوئی کسی کی طرف نظر بھی اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن حشر کے میدان کے اندر جب سب لوگ ننگے ہوں گے، اللہ سب سے پہلے لباس پہنائے گا تو اپنے پیارے ابراہیم کو پہنائے گا، کیونکہ توحید کی خاطر اتارا گیا ہے ان کا لباس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور پھر کائنات کے شہنشاہ نے کہا اے آگ تیرا کام تو جلا دینا ہے، لیکن آج تیرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان تجھ میں آ رہا ہے، میرا بندہ ابراہیم آ رہا ہے، برجا کونو بردن بن جا ٹھنڈی آگ اور سلامتی والی آگ بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پہنچے آپ فرماتے ہیں مجھے اتنا سکون آیا آگ کے اندر کہ جتنا سکون باہر بھی نہیں آیا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر توحید کے لیے اللہ کی عزت کے لیے کسی کو سزا ملتی ہے جائیے کسی سے پوچھئے جنہوں نے توحید کی خاطر جیل کے اندر جو لوگ علماء جو لوگ پہنچے ہیں جنہوں نے توحید کی خاطر جیل کاٹی ہے ان کو پوچھئے کہ جیل کے وہ مزے کیا ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی توحید کی خاطر جو ہے انسان پر مصیبت پریشانی آتی ہے اللہ اس کو گلزار بنا دیتا ہے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔